ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن جو کہ ہونا بہت ضروری ہے وہ کیا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس گئے تو انہوں نے پہلا اسٹیپ بتایا کہ ڈیپ بریتھنگ کریں، آپ گہری سانس لیں اور اپنے جو نروس سسٹم اس کو کام کرنے کی کوشش کریں۔ جب نروس سسٹم ریلیکس ہوگا انزائٹی کا فیکٹر کم آئے گا اور اس سے آپ کے پینک اٹیکس اور ان سب میں ہونے والی انزائٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن جب بھی ہم انزائٹی کے فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں تو ڈیپ بریتھنگ سے ہمیں فرق کیوں نہیں پڑتا، اس کے بجائے کہ ہماری انزائٹی کنٹرول ہو اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ ڈیپ بریتھنگ کرنے کا طریقہ ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جیسے اگر پینک اٹیک والا نارمل بندے کے لیے ڈیپ بریتھنگ کی، اس نے انہیل کیا، ایکزیل کیا، اور اگر تیز بھی کیا تو اس کے لیے جو انزائٹی کا فیکٹر کسی حد تک کم ہو جاتا ہے اسی ٹائم، جیسے آہستہ آہستہ فوراً سے نہیں لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ان چیزوں کا ہیبیچول ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، تو اس کو فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نروس سسٹم کو، اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ کام رکھنے میں، پرسکون رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب ہم انزائٹی ہماری ہو رہی ہے کس چیز کی وجہ سے، ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں پینک اٹیکس ہیں جس میں گھبراہٹ کا حملہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انزائٹی کا فیکٹر شروع ہوتا ہے اور آپ کی گھبراہٹ بڑھتی جاتی ہے اور آپ سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی، اس دوران لوگ کیا کرتے ہیں، تیز تیز ڈیپ بریتھنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ گھبراہٹ بڑھتی ہے۔ جب آپ تیز تیز ڈیپ بریتھ کرتے ہیں تو آپ کا نروس سسٹم اور زیادہ فلائٹ آف آئیڈیاز میں چڑھتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میری سانس بند ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں ہائپر وینٹیلیشن ہونے کا بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ارد گرد گلا جگڑا گیا، آپ کو پہلے سانس کا ایشو ہو رہا ہے جو کہ آپ کے مائنڈ میں کمپلشنس چل رہی ہیں کہ میرا گلا بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا، ایسے ایسے۔ تو وہ تھاٹس جو آپ کے نیگیٹو آ رہے ہیں، تو جب آپ تیز تیز ڈیپ بریتھ کرتے ہیں تو اس وجہ سے اور زیادہ آپ کا جسم جگڑا جاتا ہے اور آپ کے مائنڈ میں اور زیادہ نیگیٹیوٹی ہونے کی وجہ سے آپ کا سانس بند ہونے لگ جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ ڈیپ بریتھنگ کریں تو دیکھ لیجئے، خاص طور پہ پینک اٹیک والے پیشنٹس خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ڈیپ بریتھنگ کو بہت سلولی کریں گے، یعنی کہ اس طرح کرنے کے بجائے آپ بہت کامنس کے ساتھ، بہت پرسکون کے ساتھ جب آپ اپنی ایکسیل کر کے اپنی سانس کو باہر نکال رہے ہیں تو بہت آرام سے، بہت سلولی آپ نے اپنی جو سانس ہے اس کو باہر نکالنا ہے، تاکہ آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ بالکل پرسکون ہو جائے۔ جو انزائٹی سے آپ کی گھبراہٹ کا ایک فیکٹر آ رہا ہے اور ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے، اس کو ریلیکس کیا جائے۔ اگر آپ بھی پینک اٹیک کا شکار ہیں یا ایسی کسی انزائٹی کا شکار ہے تو میرے چینل تھنک ٹینک وتھ آمنہ کو وزٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور وہاں پہ مزید ویڈیوز موجود ہیں اس سے ریلیٹڈ، آپ جا کے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہوتا تو پروفیشنل ہیلپ لیجیے گا، کیونکہ ٹیکنیکس جو آپ کرتے ہیں، جو پروفیشنل لوگ آپ کو بتاتے ہیں، ان میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔